یہ بتائیں کہ یہ کیوں اس طرح کیا جاتا ہے جب یہ طے ہے بات عقیدہ ختم نبوت، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اس کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں مانتا، تو پھر یہ کوششیں کیوں ہوتی ہیں؟ کون سازشیں کرتا ہے؟ اصل میں یورپی یونین ریلیجیس فریڈم کا جو نعرہ لگا رہی ہے، وہ ریلیجیس فریڈم، اس کا جب بھی کوئی وفد پاکستان آتا ہے تو وہ ہمارے 295C کو چھیڑتا ہے، اور اس طرح یہ جو قادیانیوں کے بارے میں ہمارے لاز ہیں ان کو وہ چھیڑتا ہے۔ ان کے بقول مذہبی آزادی یہ ہے کہ ان کو بھی ایک مسلمانوں کا فرقہ تسلیم کرتے ہوئے ان کو آزادی دی جائے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ تو یہود و نصارہ اور ہندوؤں اور سکھوں سے ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہیں، بلکہ یہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں، اس واسطے کہ یہ ہم سے ہمارا اسلام اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ہمارا کلمہ چھیننے کے لیے ہر وقت یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ سازش یہودی نہیں کرتا، یہ نصرانی نہیں کرتا، ان کا اپنا کلمہ ہے۔ اچھا، آپ کا دھرنا نبوت کا دعویٰ کر کے جاری رہے گا؟ کلمہ ہمارے والا ہی استعمال۔ تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کے دو دور مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک تو گزشتہ رات ہی چونکہ ہم نے مطالبات دے دیے تھے، تو ہماری کمیٹی اور حکومتی کمیٹی جس میں 3 وفاقی وزراء شامل تھے، انہوں نے مذاکرات کیے اور دیگر افیسر بھی تھے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ پھر ہوا ہے۔ تو اس طرح مذاکرات تو آپس میں جاری ہیں، لیکن ابھی کوئی قابل ذکر پیش رفت ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو اس واسطے ہمارا دھرنا جو ہے وہ جاری ہے۔ اسلام آباد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے دھرنے کو 6واں روز ہو گیا، تاہم مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے دھرنے کے شرکاء پر انتظامیہ نے کڑی پابندیاں لگا دیں۔ انتظامیہ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی قائدین سے مذاکرات بھی کیے جو بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ سخت مشکلات کے باوجود دھرنے کے شرکاء اپنے موقف پر ڈٹے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کو برطرف کر کے گرفتار کیا جائے، ختم نبوت حلف نامے میں رد و بدل کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے، اور جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا۔ اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں لبیک یا رسول اللہ ڈاکٹر علامہ اشرف آصف جلالی صاحب، جو اس وقت براہ راست دھرنے کی جگہ سے ہمارے ساتھ ہیں، اور صرف ہم سے گفتگو کے لیے کچھ وقت کے لیے وہ بھی ہماری DSNG وین میں تشریف لائے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ یہ بتائیے، میں گفتگو کو اور طرح سے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی، اگر یہ غلطی ہوئی ہوتی، فرض کیجئے کہ نواز شریف نااہل شخص ہے، اور اب انہوں نے کہا کہ جی وہ صدر بھی بن سکتا ہے پارٹی کا، اگر یہ آ جاتا کہ نواز شریف نااہل شخص ہے، نہ صرف یہ کہ وہ صدر نہیں بن سکتا، غلطی سے آ جاتا، بلکہ اس کو ملک بدر کر دیا جائے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس کو جیل میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے، اگر ایسی غلطی ہوئی ہوتی تب بھی اس طرح کا رد عمل ہوتا حکومت کا جس طرح کا بھی نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے نہایت ہی اہم موقع پر مجھے دعوت دی۔ یہ جس طرح کا سوال آپ نے کیا، اگر ایسی صورتحال نواز شریف کے لحاظ سے آئی ہوتی تو یہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے اور ہر طرف پھرتے اور اداروں پر تنقید کرتے، اور اس وقت جو غلطی کا یہ کہہ رہے ہیں تو شان ختم نبوت پر معمولی آنچ بھی ہمیں برداشت نہیں، اور یہ کوئی کلریکل مسٹیک نہیں ہے، ہرگز یہ ایسا نہیں۔ یہ تو اب باقاعدہ راجہ ظفر الحق نے بھی کہہ دیا کہ یہ قادیانیوں کی ایک سازش تھی جو کہ پکڑی گئی، اور یہ ختم نبوت پر بہت بڑا حملہ تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس طرح کے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے کیوں چھپا رہے ہیں؟ یہ اتنا بڑا ان کے لیے کیوں مسئلہ بن گیا ہے کہ جس شخص نے یہ کیا ہے اس کو چلیں سزا تو بعد میں آئے گی، اس کا نام بھی بتا دیں کہ اس کی غلطی تھی؟ اصل معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے اس سازش میں شریک جرم ہیں، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کو اگر سامنے لائیں گے تو وہ سب کا راز فاش کر دے گا، ورنہ کہ کب کا یہ کسی ایک کو بکرا بنا دیتے۔ لیکن یہ پیچھے سازش کی چین ایسی ہے کہ جس میں یہ سب پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس واسطے یہ کسی ایک کا نام سامنے لانے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کے ساتھ آپ کے مذاکرات کے کئی دور ہوئے ہیں، رکاوٹ کیا ہے؟ کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ کامیابی اس لیے نہیں ہو رہی کہ
وہ مذاکرات میں سیریس نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو شاید ان کے نزدیک یہ تھی کہ شاید یہ لوگ تھک ہار کے خود ہی اٹھ کے چلے جائیں گے، یا یہ جس طرح ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ آج میرے پرسنل سیکرٹری مولانا ذوالفقار علی جلالی صاحب کو اغوا کر لیا گیا، اور اس طرح ہمارے یہ لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم ان کو تنگ کریں گے تو یہ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیارات ہی نہیں ہے، یعنی یہ ایک نااہل شخص جو ہے، جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کا منہ تکتے ہیں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے، اور خود کوئی فیصلہ کرنے کی یا تو صلاحیت نہیں رکھتے یا ان کو کسی نے یہ اختیار دیا نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں اتنے روز گزر چکے ہیں اور یہاں بڑے بڑے مسائل ہیں، نہ ٹوائلٹ ہے، نہ بات، نہ اس طرح نہ پانی، نہ خوراک وقت پر، اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر سارے حکمران۔ تو حالانکہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے، اور ختم نبوت کے لحاظ سے یہ خود کہتے ہیں کہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے، وہ ان کے دعوے کہاں گئے جو انہوں نے اشتہارات اخبارات میں دیے تھے؟ بالکل، وہ صرف دعوے ہی نظر آ رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ کیوں ضروری ہے آپ کے یہ مطالبات پر عمل ہونا، کہ رانا ثناء اللہ کو سزا دی جائے، جو لوگ اس کے پیچھے ہیں، یہ شک جنہوں نے نکالی تھی ختم نبوت کی، ان کو سزا دی جائے، ضروری کیوں ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے بحال کر دی، واپس لے آئے، بس ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا، مٹی پاؤ۔ اصل دیکھیں نا کہ شریعت میں ایک ہے حد قذف، جب کوئی کسی شخص پر الزام لگاتا ہے تو اس کے بعد اگرچہ وہ 1000 بار معافی مانگتا رہے، اس کو سزا ضرور ملتی ہے۔ اور یہاں تو شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ختم نبوت کے لحاظ سے جو انہوں نے سازش کی ہے تو یہ تو بہت بھیانک جرم ہے۔ یہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، یہ اس ملک خداداد پاکستان کی سلامتی پر بھی حملہ ہے، استحکام پاکستان پر بھی حملہ ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چھپے ہوئے قادیانی ہیں، مختلف جو کی پوسٹس ہیں، ان پر وہ چھپ چھپ کے روزانہ حملہ کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تو پھر آگے یہ حملے بند ہو جائیں گے، ورنہ جو ہے یہ پورا ملک داؤ پہ لگ جائے گا، جس طرح پیچھے ایک چین ہے سازشوں کی، اور ہر جگہ سے یہ حملے ہو رہے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ آخر آپ کب تک اس طرح بیٹھ سکیں گے؟ سردی بڑھ رہی ہے، موسم کی سختی ہے، مشکلات ہیں، رکاوٹیں آپ کے راستے میں کھڑی کی گئی ہیں، مشکلات کا آپ کو سامنا ہے، آخر کب تک آپ یہ برداشت کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس سلسلہ میں ہمارے اعصاب اللہ کے فضل سے بڑے مضبوط ہیں۔ آج ہمارے تمام جو شرکائے دھرنا ہیں، انہوں نے مجھ سے بیعت وفا کی ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ اپنی طرف سے حلف اٹھایا ہے کہ اگر ہمیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1 سال بھی یہاں بیٹھنا پڑا تو ہم ضرور بیٹھیں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں جائے گا۔ اتنا بلند مورال ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس ملک میں اگر حکمران بالکل جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں تو آخر دیگر ادارے بھی ہیں۔ یعنی میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، پاک فوج کو، کہ وہ اس مسئلے کی حساسیت کے پیش نظر خود اس کو ہینڈل کرے اور ان حکمرانوں کا دماغ ٹھکانے لگائیں، اور ایسے ہی عدلیہ جو ہے وہ بھی دیکھے۔